چوتھے روز سپہر کے وقت بیگم ہلالی اپنے کوٹھی کے وسیع و عریض برآمدے میں کسی زخمی شیرنی کی طرح ٹہل رہی تھیں۔ بے چین اور کرب ان کی رگوں میں آتش فشاں کے لاوے کی طرح دہک رہا تھا۔ ان کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جو خیالات ان کے ذہن میں مچل رہے تھے ویسی ہی ہلچل کوٹھی کے اندر مچی ہوئی تھی۔ مومنہ، آسماں اور شیزہ اپنے اپنے کمروں میں ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہی تھیں۔ کل ناز احمد کے استقبال کے لیے نیا جال بنا جا رہا تھا۔ یہ کھلا مقابلہ تھا جس کی اجازت ان کی ممی نے دے رکھی تھی۔ راستے میں کوئی رکاوٹ، دیوار اور بھرم نہیں رہا تھا۔ فاتحہ کو سنہرے سپنوں جیسی خوابناک زندگی ملنے والی تھی۔ ناز احمد مرد نہیں بلکہ دولت، آسائش اور تمناؤں کا سیلاب تھا جو ان میں سے کسی ایک کو بیاہ کر کینیڈا لے جانے والا تھا۔ وہ تو اس غم اور غصے پر بری طرح بھنا رہی تھی کہ راستہ بانوں کے ہاتھ سے کوئی لڑکی نہیں پہنچی تو کیا ہوگا۔ وہ دل میں راستہ بانوں کے، ان کے خاندان کو دل میں کتنی بار کوس چکی تھی۔ ان کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے کہ عین وقت پر راستہ بانوں کی کوئی لڑکی نہیں پہنچی اور ناز کسی اور کے ہاں ٹھہر گیا تو کتنی کرچیاں دل میں چبھ جائیں گی۔ دفتن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ صبح 5 بجے وہ ڈرائیور کے ساتھ حیدرآباد راستہ بانوں کے ہاں پہنچ جائیں۔ وہ شام تک راستہ بانوں کے کسی لڑکی کو ساتھ لے کر واپس پہنچ سکتی ہیں۔ ناز کی فلائٹ تو رات 11 بجے پہنچے گی۔ وہ ان سوچوں میں غرق تھی کہ چوکیدار کی کرخت آواز گونجی۔ وہ کسی کو اندر آنے سے روکتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہاں کوئی رقیہ جی نہیں رہتی ہیں، بیگم ہلالی صاحبہ رہتی ہیں، چلو نکلو، دفع ہو۔ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ گیٹ کے پاس اچھے بھیا اپنے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی اٹیچی لیے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے ایک جوان لڑکی کا سراپا لہرا رہا تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑیں۔ ان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ اچھے بھیا کی طرف سرعت سے لپکیں۔ انہوں نے اچھے بھیا کو سر آنکھوں پر بٹھایا تو وہ غریب پہلے تو بڑے حیران ہوئے کہ کہیں وہ جاگتے میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ اگلے لمحے وہ خوش ہو گئے کیونکہ بیگم ہلالی نے اس سے پہلے کبھی ایسی پذیرائی نہیں کی تھی۔ یہ بات کنول نے بھی محسوس کی تھی۔ برسوں پہلے وہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی تو ان کے ملنے اور بات کرنے کا انداز تحقیر آمیز ہوتا تھا۔ اچھے بھیا بھی خجل سے ہو کر سامنے جانے سے کتراتے تھے کہ ہر سال زکوٰۃ، خیرات اور ہدیے کی رقم باقاعدگی سے ان کے ہاں سے آتی تو دل کو ٹھیس سی پہنچتی تھی۔ راستہ 5 لڑکیوں کو اور ایک بیٹے اور اپنی مجبوریوں اور احساسِ محرومیوں کی کہانی لکھ کر بیگم ہلالی کو بھیجتی تھیں۔ وہ منع کرتے تھے کہ کسی کا احسان نہ لیا کرو، کسی نہ کسی طرح گزر بسر ہو جائے گی۔ جھولی کسی کے آگے پھیلانے سے آدمی خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ راستہ بانو ان سے کہتی تھیں کہ میں اپنی بہن سے مانگتی ہوں، ٹھیک ہے آئندہ نہیں مانگوں گی، آپ کا ماں کر لائیں تو بس یہی بات ختم ہو جاتی۔ بیگم ہلالی نے 2-1 بار رکنے پر اصرار بھی کیا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور جب انہوں نے بیٹی کو سینے سے لگایا تو کانپنے لگے، آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے دل گرفتہ ہو کر کنول کو وہی نصیحت کی جو سارا راستہ کرتے آئے ہوئے تھے۔ کنول پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ نظریں نیچی تھیں ورنہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک لیتے تو ایک باپ کا سینہ شق ہو جاتا۔ وہ سارا راستہ اپنے آنسوؤں کو آپ پیتے گئے۔ یہاں اڑوس پڑوس میں کوئی معمولی لوگ نہ تھے۔ امپورٹر، ایکسپورٹر، صنعت کار، آرمی اور نیوی کے افسران، سفارت خانوں کے فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیکرٹری اور کمرشل اتاشی بھی رہتے تھے۔ سب الگ تھلگ اور اپنے اپنے خول میں بند رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کا سماج اور ماحول تقریباً اور کلبوں میں ہوتا ہے۔ کراچی کے سب سے اونچے کلب میں تینوں بہنوں کے قصے اور ان کے پرستاروں اور حسن و جمال کے قصے تو بہت مشہور تھے۔
جب تک کوئی سکینڈل نہ کھڑا ہو تو لڑکی حسین نہیں سمجھی جاتی ہے۔ شاید اسی لیے مومنہ ایک تجریدی آرٹسٹ کے عشق میں سوچ سمجھ کر گرفتار ہوئی تھی، جیسے سیاسی لیڈر کسی سیاسی تحریک کے دوران اپنے آپ کو گرفتار کرانے کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ ہو۔ اس طرح ان کا قد بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی تصویریں جو کسی کے پلے نہیں پڑتی تھیں، لیکن ان کی نمائش جرمنی، لندن اور امریکہ میں ہو چکی تھی۔ مومنہ نے اس کے عشق کے جنون میں اپنے اوپر آنچ نہیں آنے دی تھی، جو آرٹسٹ کے نزدیک ناقابل فہم تھی۔ اس کے نزدیک جنگ اور عشق میں ہر بات جائز تھی۔ پھر وہ ایک فرانسیسی لڑکی جو فرانسیسی قونصلر کی بیٹی تھی کے ساتھ پیرس چلا گیا کہ اپنی تصویروں کی نمائش کر سکے۔ آسما پر ایک تاجر بری طرح فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں۔ پھر اس نے آسما کو چوتھی شادی کی پیشکش کی تھی کہ وہ اپنی تینوں بیویوں کو طلاق دے دے گا۔ آسما نے سوچا کہ اسے کوئی اور حسین بت تناز پسند آ گئی تو اسے بھی طلاق دے سکتا ہے۔ آسما نے اپنا غم مٹانے کے لیے اپنا بوتیک کھول لیا۔ اب وہ کسی غیر ملکی سے شادی کرنے کے چکر میں تھی۔ اسے اپنے ملک سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ امریکہ اس کا اس روز سے سپنا تھا جب اس نے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ اس بوتیک میں اسے عورتوں سے واسطہ پڑنے لگا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ نوادرات کی دکان کھول لی جائے۔ جب اس نے ناز کی آمد کا سنا تو اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، اسی لیے کہ اگر ناز اس کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس بوتیک میں اس کا جہیز تیار ہو سکتا ہے۔ ادھر شیزا کا سنسنی خیز حسن اور فتنہ گر ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسے ہالی ووڈ کی تاریخ ازبر تھی۔ اسے ایک خاتون پروڈیوسر نے ایک تقریب میں ایک سیریل میں ہیروئن بنانے کا فیصلہ کیا تھا، گویا کہ وہ امریکی لہجے میں انگریزی بولتی تھی، مگر پھر اس نے خود ہی اداکاری کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اس فلم میں ڈسکو رقص کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر اپنی پسند کا لباس بھی پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ فلائٹ رات 11 بجے پہنچنے والی تھی۔ سپیر سے تینوں بچیاں اور ماں ایک بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر نکلیں تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ ٹھیک 11 بجے فلائٹ پہنچی۔ وی آئی پی لاؤنج میں وہ سب کی سب بے چینی سے ناز کی منتظر تھیں۔ ناز کو دیکھ کر بیگم ہلالی کے سوا سب کے منہ سے سیٹیاں نکل گئیں۔ جب اس نے ان تینوں کو باری باری ناقدانہ نظروں سے دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ وہ مقابلہ حسن دیکھ رہا ہے، گویا وہ جج ہے اور اسے ملکہ حسن کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ حسن کا یہ جلوہ دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس کا چہرہ کسی خیال سے دمک اٹھا تھا۔ بیگم ہلالی نے اس کی آنکھوں میں برقی طاقت اور کمکموں جیسی روشنی دیکھی تو اس کے دل کے نہاں خانے میں سکون اور طمانینت بھر گئی۔ لڑکیوں کا خیال تھا کہ ناز ایک بڑا اور کامیاب تاجر ہونے کے ناطے سنجیدہ، بردبار اور خول میں بند ہوگا، مگر وہ تو امریکی فلموں کے ہیروؤں کی طرح ڈریم بوائے تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے تک وہ اس طرح سے گھل مل گیا جیسے برسوں سے گھر کے ایک فرد کی طرح رہتا ہے۔ سارا راستہ لطیفے سناتے رہا، دل کھول کے کہکے لگاتا رہا۔ وہ تینوں لڑکیاں یہ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ وہ کس سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بیگم ہلالی نے گھر پہنچ کر ناز سے پوچھا، ناز بیٹے تم کیا پینا پسند کرو گے، ڈرنک، آئس کریم، کافی یا چائے؟ ڈرنک، وہ حیرت سے بولا۔ آپ کی مراد بیئر یا وسکی سے ہے؟ ہاں میں نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، مگر میں نے تو سنا ہے کہ یہاں ان تمام پر زبردست پابندی عائد ہے، جو دوا کے لیے بھی نہیں ملتی ہے۔ شاید میں نوشی پر کوڑے بھی لگتے ہیں۔ تم نے ٹھیک سنا ہے۔ خیر، کوڑے کا دور تو چلا گیا، یہاں تو کئی باتوں پر پابندی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہاں کوئی دیکھنے سے رہا۔ غیر ملکی دوستوں اور پیسوں سے ان کے پرمٹ سے مل جاتی ہے۔ کیا پینا پسند کرو گے؟
کافی کی طلب محسوس ہو رہی ہے، کریمی کافی، اس نے بتایا۔ تو کوڑوں کی سزا کے ڈر سے کافی پی رہے ہیں، مومنہ نے کہکا لگایا۔ بڑے گھروں کی تقریبات میں اس کا انتظام بھی ہوتا ہے، ہم بھی اکثر پی لیتے ہیں۔ مذہب اور قانون کا احترام لازمی ہے، فرض ہے۔ وہاں کوئی پابندی اور قانون نہیں ہے مے نوشی پر، اس کے باوجود میں نے پینا تو دردناک چکھی تک نہیں ہے آج تک، وہ معصومیت سے بولا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ آسماء نے کہا، وہاں کون ایسا شخص ہے جو پیتا نہیں ہوگا؟ فضا میں کہکے بلند ہو گئے۔ ناز مسکرانے لگا۔ جب کہکے تھمے تو ناز کہنے لگا، میں ایک عام انسان ہوں، صرف نام کا مسلمان ہوں۔ یاد نہیں کہ کب نماز پڑھی تھی، روزے رکھنا تو دردناک، شاید ہی کبھی عید کی نماز پڑھی۔ مذہب سے دور، بہت دور بھاگتا رہا ہوں، مگر عجیب سی بات ہے کہ وہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے، لیکن پینا تو دردناک، سونگھی تک نہیں۔ جانے کیوں یہ چیز مجھے پسند نہ آ سکی، معلوم نہیں کیوں۔ شیزا ڈیئر، بیگم ہلالی شگفتگی سے بولیں، تم کنول سے کہو کہ وہ ہم سب کے لیے کافی بنا کر لے آئے۔ شیزا کو اپنی ماں کا یہ حکم بڑا ناگوار لگا، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ناز کی نظروں سے اوجھل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بے حجابی اور حسن کی حشر سمانیوں کا مقابلہ تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا تھا کہ ناز بار بار اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ دونوں بہنوں سے عمر میں 7-8 برس چھوٹی ہے اور بے حد حسین تھی۔ وہ دل میں سوچتی اور پیچ و تاب کھاتی ہوئی اٹھی اور جاتے جاتے ریکارڈ پلیئر کا سوئچ آن کر دیا تاکہ ناز کی توجہ موسیقی کی جانب رہے۔ موسیقی کی دھنیں کمرے میں بکھرنے لگیں تو مومنہ اور آسماء کی رگوں میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ وہ دونوں اپنے اپنے خوابوں کی دنیا میں پرواز کرنے لگیں۔ ناز جیسے ان کا اپنا تھا، وہ ناز جس کے پاس دولت تھی، آسائش تھی۔ پھر یہ کہ وہ خوبصورت تھا۔ سب سے بڑی کشش یہ تھی کہ وہ دنیا کی جنت کینیڈا میں رہتا تھا۔ ان دونوں کا دل چاہ رہا تھا کہ اس دھن پر رقص کرنے لگیں۔ چند لمحوں کے بعد بیگم ہلالی نے ریکارڈ پلیئر آف کر دیا تاکہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ ناز نے کہا، ڈسکو موسیقی نے آج ساری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے، جسے دیکھو وہ پاگل ہوا جا رہا ہے۔ یہاں بھی یہی حال ہے، مومنہ پلکیں چپکاتی ہوئی بولی۔ گلی گلی، شہر شہر اور قصبوں تک ڈسکو نغمے گونج رہے ہیں، جیسے زندگی میں گھل کر ذات کا جز بن گئے ہوں۔ جب فضا میں کہکے بھی ڈسکو بن گئے، تب شیزا کافی کا کہہ کر آ گئی تھی۔ پھر موسیقی، پھر مغربی فلموں، اداکاروں اور پرانی فلموں کو موضوع پر بھی گفتگو ہونے لگی۔ وہ تینوں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ معلومات کا رعب اسی طرح بٹھایا جا سکتا تھا۔ بیگم ہلالی کی نظریں ناز کے چہرے اور حرکات و سکنات پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ناز کی آنکھوں، چہرے پر ابھرے تاثرات سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا تھا کہ ناز پر لڑکیوں کا جادو چل گیا ہے۔ وہ بڑا خوش اور متاثر نظر آ رہا ہے۔ اس کے دل کو بے حد مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے دل میں طمانینت، راحت و سرور بن کر بھر گئی تھی۔ ماحول سپنوں کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ فضا بڑی حسین اور خوشگوار ہوتی جا رہی تھی۔ بات بات پر ہنسی کا ترنم سر بن گئے تھے۔ جبھی کنول ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ناز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کنول نگاہیں نیچے کیے جھجکتی جھجکتی آ رہی تھی۔ ناز کی نظریں کنول کے چہرے پر گڑ کے رہ گئیں۔ اس کی سانولی رنگت میں جانے کیا سحر تھا کہ وہ پتھر کی مانند یوں بے حس و حرکت اور جامد ہو گیا، جیسے یہ کسی لڑکی کا چہرہ نہ ہو، بلکہ جاڑے کی بہت حسین اور پیاری صبح ہو، جو اپنی سانولی مگر چمکتی رنگ کا سونا لٹا رہی ہو۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں سونے جیسا دمکتا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔
جس کی رنگت اتنی سبی اور ملاحت لیے ہوئے ہو، اس پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھیں اور پلکیں حرکت بھول گئیں۔ اس لڑکی کی سادگی نے 16 سنگھار کو مانت کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی نفاست سے گوندی ہوئی لمبی چوٹی، جو بار بار کسی غضبناک ناگن کی طرح اس کی کمر پر بل کھا رہی تھی۔ بال اتنے لمبے، سیاہ، ریشمی اور چمکیلے تھے کہ نظروں کی پیاس نہ بجھتی تھی۔ ناز کو سفید دوپٹے کی محراب میں یہ چہرہ بہت حسین اور جاذب سا لگا تھا۔ ایسا انوکھا حسن تو کسی بیوٹی پارلر میں بھی ہزاروں ڈالر میں بھی نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر کنول کے چہرے پر تنی ہوئی حیا کی چادر، پلکوں کے حجاب اور سادگی کے نور میں ڈوبا جا رہا تھا۔ بیگم ہلالی اور ان کی بیٹیوں نے ناز کو اس میویت سے کنول کو دیکھتا پایا تو جلتی پر تیل کر گیا تھا۔ بیگم ہلالی کے لہجے کی توش روی اور نفرت کا احساس ہوا تو کنول نے صدمے اور حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بیگم ہلالی نے کافی بناتے ہوئے کنول سے کہا، تم جاؤ، مومنا کافی بنا لے گی۔ جب پلکوں کی چلمن لمحے کے لیے اوپر اٹھی تو ناز نے ان بڑی بڑی سیاہوں آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانکا تھا۔ اس لمحے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ آخر کس بات پر کنول کو اس طرح مخاطب کیا گیا تھا۔ اس نے کنول کی آنکھوں میں دکھ کی گھٹا دیکھی تو اس کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے سوچا کہ مشرق میں نوکروں کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کنول بغیر کسی احتجاج اپنا غصہ ضبط کیے چلی گئی تھی۔ مومنا کریم کافی بنانے لگی۔ بیگم ہلالی نے کنول کا طلسم توڑنے کے لیے ناز سے کہا تھا، بیٹے، میں نے لڑکیوں کی فہرست بنا رکھی ہے تمہارے لیے، جن میں سے تمہیں وقتاً فوقتاً ملواتی رہوں گی، یا کہو تو گھر پر انہیں تقریب منعقد کر کے مدعو کر لوں۔ وہ کس لیے آنٹی؟ اس کا ذہن کہیں اور تھا، اسی لیے اس کے چہرے پر استحجاب بکھر گیا، تاکہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے پسند کر سکو۔ یہ لڑکیاں نہ صرف تعلیم یافتہ ماڈرن ہیں بلکہ اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ان لڑکیوں کو دیکھنے اور ملنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولا، وہ کیوں؟ نامعلوم خوف سے ان کے ہاتھ میں پیالی کانپ گئی۔ تینوں بیٹیوں کے چہرے فک ہو گئے۔ کیا تم نے کینیڈا میں کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ بیگم ہلالی نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اگر وہاں کوئی لڑکی پسند کر لی ہوتی تو یہاں کیوں آتا؟ اس نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے اور معنی خیز انداز سے مسکرا دیا۔ عجیب صورتحال میں پھنس گیا ہوں، انتخاب مشکل ہو رہا ہے، انتخاب اور فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس رات بیگم ہلالی کو کنول سے اجانا سا خوف سا محسوس ہوا تھا، مگر دوسرے دن ان کا خوف رخصت ہو گیا، اسی لیے کہ کنول ایک تو خود ناز کے سامنے آنے سے کتراتی رہی تھی اور آمنا سامنا ایک بار بھی نہیں ہوا تھا۔ یقیناً ناز کو کنول سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اگر ہوتی تو وہ کسی حلیے بہانے کنول کے بارے میں ضرور پوچھتا۔ وہ جانتی تھی کہ ہندوستان پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں کالے گولے رنگ کا فساد آج بھی جاری ہے۔ ان کی تینوں بچیاں نہ صرف سرخ و سفید رنگ کی تھیں بلکہ وہ یورپین لگتی تھیں۔ ان کے نقش و نگار بھی بڑے جاذب نظر تھے۔ مومنا 27 برس، آسماں 22 برس اور شیزا 19 برس کی، مگر ان کے چہروں سے 16-17 برس کی عمر ظاہر ہوتی تھی۔ یہ شادابی اور کشش اسی لیے تھی کہ وہ سلم تھیں۔ وہ اپنے لباس کی تراش خراش اور میک اپ پر خصوصی توجہ دیتی تھیں، اسی لیے انہیں کنول سے کوئی خطرہ نہ تھا اور نہ ہی خاندان کی کسی لڑکی سے۔ کنول کی رنگت میں ایسی کوئی جاذبیت نہیں تھی جو مردوں کو متوجہ کر سکے، اور پھر کنول کی حیثیت ہی کیا تھی؟ ایک عام گھرانے کی عام سی لڑکی، اور ایک کروڑ پتی اتنا نیچے کیسے گر سکتا ہے؟ ادھر ناز کو اپنے اپنے جال میں جکڑنے کا اوپن مقابلہ غیر محسوس انداز سے جاری تھا۔ ایک حسین جوان عورت کے پاس دوسری عورت کے حسن کی کاٹ کرنے کی تدبیریں بے شمار ہوتی ہیں۔
تینوں اپنے اپنے حربوں کو ہتھیار آزمانے میں بے حد سنجیدہ تھیں۔ ادھر عشق کے ڈورے بھی ڈالے جا رہے تھے۔ نت نئے فیشن کے ملبوسات میں سراپا کی بے حجابی سے نمائش بھی ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں محبت کے خزانے لٹائے جا رہے تھے۔ بہنوں کے درمیان ایک زبردست جنگ جاری تھی۔ ناز غریب تینوں مسلح افواج کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ وہ پارٹیوں میں اکثر ان تینوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کی رفاقت میں اس کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ یہ سوسائٹی، ماحول، رہن سہن اور طرز معاشرت دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ کے کسی شہر میں ہے، جہاں لڑکیاں، عورتیں جرسی اور جینز میں جاتی ہیں۔ ایک روز یک صبح صادق کے وقت ناز کی آنکھ کھل گئی۔ اسے دوبارہ کوشش اور جتن کی نیند نہیں آئی تو وہ بالکنی میں آ گیا۔ وہ پھوٹ رہی تھی۔ موسم بڑا سہانا تھا۔ خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کے جسم کو چھوتے تو نس نس میں فرحت سی بھر جاتی۔ اس کے کانوں میں ایک صدا لہرائی۔ وہ چونک سا گیا۔ اتنی صبح یہ آواز کس کمرے میں گونج رہی ہے؟ لیکن اس کمرے میں تو صبح 11 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ اس وقت سبھی گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کیونکہ رات 2 بجے ایک ڈانس پارٹی سے واپسی ہوئی تھی۔ ان سب پر مدہوشی طاری ہوگی۔ نہ صرف بیگم ہلالی بلکہ ان کی لڑکیوں نے بھی مشروب خاص پیا تھا۔ اس نے آواز کی سمت اپنے کان لگا دیے۔ اس کی سماعت کا فطور تھا۔ اتنے دنوں سے جو وہ رات دن ڈسکو موسیقی سن رہا تھا، اسی لیے اسے اس صدا پر موسیقی کی دھن کا دھوکہ ہوا تھا۔ یہ صدا موسیقی کی نہ تھی۔ یہ تو ایک ایسی آواز تھی جو کسی ساز کی محتاج نہ تھی۔ اس نے کسی ساز سے خیرات نہیں مانگی تھی۔ پھر اس آواز سے اس کی رگوں میں سنسنی بھر گئی۔ جسم اور پیر تھرکنے نہیں لگے تھے، کوئی ہیجان برپا نہیں ہوا تھا۔ یہ آواز تو روح کو چھو رہی تھی، روح کی گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ الفاظ نہ تھے، امرت پانی تھا جو اس کے زخمی وجود کے ہر زخم کو مندمل کر رہے تھے۔ وہ صدیوں کے گھاؤ بھر رہے تھے۔ وہ اس زبان کے مفہوم سے ناآشنا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اس آواز کی سمت اٹھتے چلے گئے۔ وہ کشاں کشاں اس طرح چلا جا رہا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت اسے بے اختیار لیے جا رہی ہو۔ کیا عجیب سا سیر تھا۔ وہ لمحہ با لمحہ سرزر سا ہو گیا تھا۔ وہ لمحہ با لمحہ سیر زدہ سا ہو رہا تھا۔ منزل کا راستہ تو روح کی آنکھیں دکھا رہی تھیں۔ اس نے چلتے چلتے سوچا کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ مومنہ، آسماں، شیزا؟ نہیں، اس کے دل نے جواب دیا، وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف چمکتی، ترکتی اور بل کھا کر ناچتی اور لہراتی ہیں۔ پھر وہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ وہ قدرے کھلا ہوا تھا۔ کنول مسلح پر بیٹھی ہوئی بڑی خوش شلعانی سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی۔ کتنی مٹھاس تھی، کتنا سوز تھا۔ یہ کیسا گداف تھا جو وہ آنکھیں بند کیے کھڑا سنتا رہا، ڈوبتا رہا، پھر کھو سا گیا۔ اس کے دل میں نیزے کی اینی اترنے لگی۔ اس نے اپنا سینہ دبا کر سوچا، وہ کہاں کھو گیا تھا، کہاں بھٹک گیا تھا، منزل کا راستہ کیسے بھول گیا تھا۔ 20 برس دولت اور آسائش کے پیچھے اندھدھند بھاگتے بھاگتے اس نے دولت تو پا لی تھی، بہت کچھ پا لیا تھا، لیکن وہ سکون نہ پا سکا جو ان الفاظ میں چھپا ہوا تھا۔ سکون، ذہنی سکون، روح کا سکون۔ وہ اس سکون کی دولت کے لیے تو یہاں آیا تھا۔ ناز صاحب، اس کے کانوں میں کنول کی آواز لہرائی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کنول کو دیکھتا رہا، کئی لمحوں تک اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیا آپ یہ کلام پھر سے پڑھ کر مجھے سنا سکتی ہیں؟ جی، وہ گڑبڑا سی گئی۔ اس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ کیا آپ؟ ناز نے درمیان میں کہا، ہاں، میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں۔
اسی لیے کہ میں نے جانے کتنے برسوں سے نہیں سنا تھا، اسے پڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ بس دولت کی دھن کے پیچھے بھاگتا رہا، جمع کرتا رہا۔ عاقبت کی دولت کمانے کی فکر تک نہ ہوئی۔ دولت ملتی گئی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اندر سے خالی ہوں، لیکن سب کچھ پا کر بھی کسی چیز کی کمی محسوس کرتا رہا۔ وہ کیا ہے؟ میرے وجود میں انگنت زخم پھیلتے چلے گئے، میں ان میں سے لہو رستا رہا ہے۔ وقت اور دولت انہیں منجمد نہ کر سکے۔ اس کلام کو سنا تو ایسا لگا کہ اس نے میرے زخم اور گھاؤ بھر دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھتی رہیں اور میں سنتا رہوں، میری روح سرشار ہوتی رہے۔ ناز، تم ایک انکلچرڈ بدصورت اور ایک معمولی ملازمت سے شادی کرو گے؟ واٹ نان سینس! بیگم ہلالی کو غصہ آ گیا۔ جی آنٹی، اس نے جواب دیا، فیشنیبل یا ماڈرن اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں کی وہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ورنہ میں وہیں سے ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ میں تو کنول جیسی لڑکی کی تلاش میں یہاں آیا تھا، جو مجھے مل گئی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے آنٹی، اگر آپ اپنی بیٹیوں کو مومنہ، آسماں اور شیزہ کی بجائے کنول کی طرح رہنے دیتی تو شاید میں ان میں سے کسی ایک کو ہم سفر چن لیتا۔ بیگم ہلالی اس کی بات سن کر تھرا کر رہ گئیں۔ نام نہاد فیشن اور ماڈرنزم کا تاج محل دھڑام سے ان کے اوپر گرا تھا۔